اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاحزاب جو قرآن مجید کی 33ویں سورہ مبارکہ ہے، 21ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے، اور یہ 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ بالاتفاق یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور یہ سن 5 ہجری میں جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب جسے جنگ خندق کہتے ہیں وہ اس کا واقعہ ہوا ہے، یہ اسی دور کے اندر جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ایک تو منازل میں تقسیم کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، اسی طرح کچھ علماء اکرام نے اس کو کچھ خاص گروپس کے اندر بھی تقسیم کر دیا ہے، جس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ سمجھنے کے لیے جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تقسیم بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ چنانچہ اس گروپ کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ 8 مکی صورتیں جو ہیں وہ ہماری اکٹھی آئی ہیں، اور اس کے بعد یہ مدنی صورت ہے۔ وہ 8 مکی صورتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سی تھیں جو اگر ہم لوگ غور کریں، سورہ نور کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ الفرقان ہے، اور اس کے بعد 3 صورتیں جو ہیں وہ جس کے اندر سورۃ الشعراء ہے، سورۃ النمل ہے، اور اس کے بعد سورۃ القصص ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے کہا تھا کہ سورۃ الفرقان کے بعد یہ 3 صورتیں جو ہیں یہ تواسیم ہیں۔ تواسیم کون سی ہوتی ہیں؟ جو طاسین میم اس طرح اس سے شروع ہوتی ہیں، اور 4 صورتیں جو ہیں وہ کتنی ہو جائیں گی؟ الف لام میم سے شروع ہونے والی ہیں، جن کے اندر العنکبوت ہے، الروم ہے، لقمان ہے، اور سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ تو یہ 8 مکی صورتوں کے بعد پھر مدنی صورت آ گئی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ شروع کے اندر جب قرآن حکیم آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی چیز ہے۔ پہلے جو ہے وہ پہلے حصے کے اندر کیا ہے؟ 1 مکی صورت ہے۔ کون سی سورہ مکی ہے بھائی؟ سورۃ الفاتحہ۔ یعنی اس کی ترتیب اس طرح بنائی گئی ہے ہر گروپ یا ایک حصے کی کہ ایک مکی صورت سے ابتدا ہوگی اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت پر اختتام ہو جائے۔ تو دیکھیے پہلے حصے کے اندر سورہ فاتحہ 3 صورتیں مدنی ہیں، البقرہ، آل عمران، النساء، البقرہ، آل عمران، النساء، اور اس کے بعد المائدہ۔ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ پہلے حصے میں آ جائیں گی، یعنی یہ ٹوٹل 4 صورتیں بنتی ہیں، سورہ البقرہ، آل عمران، سورہ النساء اور مائدہ۔ 4 مدنی صورتیں ہو گئی، 1 مکی صورت۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا گروپ یا دوسرا حصہ ہے اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ 2 مکی صورتیں ہیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اور 2 مدنی صورت ہے، سورہ الانفال اور سورہ التوبہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تیسرے حصے کے اندر 14 مکی صورتیں ہیں جو سورہ یونس سے لے کر سورہ المومنون تک ہیں، اور آخر میں کون سی مدنی صورت ہے؟ سورۃ النور۔ اس حصے کے اندر، اس گروپ کے اندر 8 مکی صورتیں ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ تو اب آپ کو ذرا سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ ہمارے اس حصے کی یا اس گروپ کی جو کہ چوتھا ہے، اس کی یہ آخری سورہ مبارکہ ہے جس کو کہ سورۃ الاحزاب کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک بات آپ ذرا ذہن میں رکھیے، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں چند ایک باتیں بہت ضروری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کن حالات کے اندر اور کس طرح اس کو جو ہے وہ آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ دیکھیے اسلام کی ایک پوری عمارت ہے، اور اس عمارت کی کچھ بنیادیں ہیں۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔
اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات اور اپنی صفات کے اندر، اور اپنی ذات اور صفات کے تقاضوں کے اندر، اپنی تخلیق کے اندر، اپنے امر اور اپنے حکم کے اندر وہ اس کائنات کے مدبر الامر ہونے کی حیثیت سے، مصرف الامر ہونے کی حیثیت سے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ لوگ جو ہیں وہ اس کی اسماء اور صفات کو کے اوپر بحث کرنی شروع کر دیں تو پھر یہ ہے وہ بہت توحید کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑی باب ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اس بات کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، زندگی میں ایک مرتبہ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اب جو عمارت ہے اسلام کی، اس کی یہ بنیادیں ہیں، ذہن میں رکھیے، یہ عمارت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی شہر کے اندر داخل ہو جائیں اور اس شہر کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف زمین کے اوپر بنیادیں ہی آپ کو نظر آئیں تو آپ رہ سکتے ہیں؟ ہماری دیکھ لیجیے اس وقت امت کا، ہم خود بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسی کو جو ہے وہ اپنی اسلام کی عمارت سمجھے بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رأس الامر جو ہے وہ اسلام ہے۔ رأس الامر یعنی اصل جو بنیاد ہے ہمارے دین کی وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کی ڈیفینیشن کہاں آئی ہے؟ تیسری حدیث میں۔ یہ جو میں نے کہا نا رأس الامر، حضور نے فرمایا کہ یہ اسلام ہے، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کوئی ایسا عمل جس عمل کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اور کب پوچھا انہوں نے؟ جب جنگ تبوک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں ساتھ تھے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ صبح فجر کے بعد نماز پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کر دیا۔ صبح کا تو کہ وقت تھا، اور اس وقت یہی تھا کہ گرمی بہت چونکہ زیادہ تھی، تو اس لیے سفر کا یہ اوقات یہی تھے، ٹھنڈے اوقات میں سفر ہوتا تھا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی جو سواریاں ہیں، اونٹ، وہ بکھر گئے، ذرا دور دور چلے گئے۔ تو اتفاق ایسا یہ تھا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاس تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت یہ ہے کہ ان کی سواری جو ہے وہ بدکی، اور اس کے بدکنے کے نتیجے میں، ڈرنے کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے اونٹنی، وہ بھی بدک گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ حوض جس کے اندر تشریف فرما تھے اس کے پردے کو ہٹا کر دیکھا تو فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ کدھر بکھر گئے ہیں، یعنی دور دور چلے گئے ہیں، ان کو تو یہاں قریب ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق آپ نے خود کہا کہ معاذ میں بتاؤں وہ عمل جو ہے وہ جو جنت میں لے جانے والا ہے؟ یا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ کیا یہ ہے کہ آپ نے خود سوال کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ جنت میں لے جانے والے عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سوال بہت بڑا کیا ہے اور مشکل سوال ہے، لیکن جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ پھر آپ نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا، اور نماز کو قائم کر، اور زکوٰۃ ادا کر، اور روزے رکھ، اور پھر اس کے بعد کیا کر؟ حج کر۔ پھر آپ نے ابواب الخیر بتائے۔ ابواب الخیر یعنی یہ جو اسلام کی عمارت ہے اس کے کچھ دروازے ہیں، خیر کے دروازے ہیں جن سے انسان اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ تو ہے اسلام میں داخل ہونا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادتین جو ہے، شہادتین، دو شہادتیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد پھر ان شہادتوں کے تقاضے عبادات کی شکل میں، اس میں نماز ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حج ہے۔ اور حج کیا ہے؟ ان تمام عبادات کا مرقع۔ حج میں ذکر و اذکار اور نماز بھی ہے، حج میں روزے کی طرح کی پابندیاں بھی ہیں۔ احرام کی حالت کے اندر پابندی لگ گئی، پابندیاں لگ گئی بلکہ، اور حج کے اندر سفر بھی ہے، اور حج کے اندر مال خرچ کرنا بھی ہے، حج کے اندر صبر بھی ہے۔ حج کو جو ہے وہ اس لیے مرقع کہ آج کل جو ہے وہ ایام حج ہیں،
یکم شوال جب عید المبارک کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کا، یہ حج کے مہینوں کا پہلا دن ہوتا ہے. تو شوال تو ختم ہونے والا ہے، اب ذیقعدہ ہے، اس کے بعد ذی الحج ہے. تو یہ جو سارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بنیاد بیان فرمائی ہے، اس کے اندر ابواب الخیر پھر اس حدیث میں بیان فرمائے، وہ 3 ہیں: روزہ، صدقہ، اور رات کے آخری ایام کے اندر، آخری جو اوقات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ ابواب الخیر ہے. روزے کے اندر کیا ہوگا؟ نفلی روزے. بھائی فرضی روزے کا تذکرہ تو پہلے آ گیا نا. تو ابواب الخیر کیا ہے کہ نفلی روزوں کا بندوبست کرنا. پھر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز صدقہ، اس کی بھی فضیلت وہاں پر آئی ہے. تیسری چیز رات کے آخری پہر کے اندر کھڑے ہوئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا ہے کہ تمہیں بتاؤں یہ جو دین ہے اس کی اصل رأس، اس کی رأس الامر کیا ہے؟ وہ ہے اسلام. اسلام کو سمجھتے ہو کیا چیز ہے؟ اسلام کا معنی ہے فرما برداری. جب آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے تو پھر آگے جو ہے وہ کیا ہے؟ جھکنا، سرنڈر کر دینا اللہ کے احکامات کے آگے. اور دوسری چیز پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عمود بتاؤں تمہیں، ستون کیا ہے؟ تو وہ فرمایا کہ نماز ہے. اب آپ نے عمارت جو ہے اس کی بنیادیں بھی بنا لی اور اس کے اوپر ستون بھی کھڑا کر دیا. مکمل ہو گئی؟ کیوں بھی مکمل ہو گئی؟ نہیں، ابھی مکمل تو نہیں ہوئی نا، ابھی تو دیواریں ہیں، چھت ہیں. چلے ابواب الخیر آ گئے تو دیواریں بھی بن گئی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ضربۃ و سلام جو ہے اس کا جو عروج ہے، اس کا عمود ہے، سب سے اونچی جو چیز اس کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ جہاد. تو یعنی اگر یہ بنیادیں جو ہیں وہ ہوں گی، پھر دیواریں ہوں گی، ستون ہوں گے، اور اس کے اوپر چھت، اور چھت کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کوئی عمارت ایسی بنائیں گے جو سب سے بلند ہوگی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ اسلام کی ایک پوری کی پوری عمارت ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جیسے جیسے بنیادوں کے اوپر یہ عمارت بنتی جائے گی ویسے ویسے زندگی کے اندر آپ کا جہاد بڑھتا جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ جہاد اور اسلام کی ڈیفینیشن کہاں آئی ہے؟ حدیث جبریل کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے 3 سوال کیے تھے: اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اور قیامت کے بارے میں. احادیث مبارکہ چونکہ ہمارے اوپر ساری جو ہیں وہ گزر چکی ہیں، اس لیے میں نے صرف ان کا اشارہ کر دیا ہے کہ اس طرح آہستہ آہستہ انسان کی عمارت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جہاد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی چوٹی. وہ کیسے ہوگا؟ آپ کی صلاحیتوں کے ساتھ ہوگا. آپ وقت دیں گے، آپ صلاحیتیں دیں گے، اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ مال دیں گے، آپ جان دیں گے. یہی ہوگا نا جہاد. تو جب اس کے اندر جو ہے وہ مسلمان پڑھتے ہیں، مسلمان فردی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو پھر ظاہر ہے کہ جو باطل قوتیں ہیں وہ تو خاموش نہیں رہیں گی نا، وہ حملہ کریں گی کہ نہیں؟ تو ان کی طرف سے جو حملہ ہوگا وہ حملہ جو ہے وہ آپ کی اس جد و جہد کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز کرے گا. اب اس حملے کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے، اس حملے کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے، یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا پہلا موضوع کہ وہ فرد کے اوپر، معاشرے کے اوپر اور سربراہ مملکت کے اوپر جب یہ حملے ہوں گے کفار کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے، پھر آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. نمبر 1. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو 5 چیزیں بنیاد ہیں یہ کسی بھی صورت کے اندر ہلنی نہیں چاہیے. اگر کسی عمارت کی بنیاد ہل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے اوپر عمارت تو بن ہی نہیں سکتی. ایک ایک چیز کو اگر آپ پکڑ لیجئے تو پھر اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فضائل بہت زیادہ ہیں. چونکہ حج کے ایام ہے تو میں حج کے بارے میں بات کرتا ہوں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں حج کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کے لیے جائے، اور جو انکار کرے گا، نہیں جاتا، تو اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ وہ تو جہان والوں سے اوپر کیا ہے؟ غنی عن العالمین، وہ کوئی نہیں ہے. اور اسی لیے ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا اور فوت ہو جاتا ہے
اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. بڑی سخت عقیدہ ہے. تو یہ ہے وہ بنیادیں جن بنیادوں کے اوپر اسلام کھڑا ہے. سمجھ آ گئی؟ شہادتین، نماز جو اس کا عمود ہے، ستون ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے. اب یہ آہستہ آہستہ عمارت جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو گئی. دوسری چیز جو اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ذاتی زندگی. ایک صورت تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ مبارکہ کا جو نام ہے الاحزاب، اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ، لشکر. پورے عرب کے لوگ جو ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا باتیں، ان کو سمجھیے گا. ہمارا اس میں بہت جلدی نہیں چلوں گا اس سورہ مبارکہ کے اندر. گروہ، لشکر، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اوپر چڑھ دوڑے. کیوں؟ دیکھیے کفار جو ہیں ان کی کمر، ان کے اوپر بہت بڑا دھچکا لگا. ان کی مرکزی قیادت ساری کی ساری قتل ہوئی ہے جنگ بدر میں. آپ جانتے ہیں بنو قینقاع نے جو مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کا بڑا ایک طاقتور قسم کا وہ تھا قبیلہ، کیونکہ وہ سونے کا کام کرتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، تو ان کو بڑا مان ہوتا تھا. اور بالکل ایسے ہی تھے جیسے جو ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، بدمعاش قسم کے لوگ. انہوں نے مسلمانوں کو کہا یہ تم نے جو اپنے مشرکین مکہ کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوئی، یہ تو تمہاری آپس میں باہمی لڑائی تھی. یہ تو ہمارے ساتھ جب واسطہ پڑے گا نا پھر پتہ چلے گا جنگ ہوتی کیا ہے. بہرحال انہوں نے جو بھی حرکتیں کی اس کے نتیجے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے جو ہے وہ نکال دیا، تو نکل جاؤ جلا وطن کا. لیکن عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، اس وقت نیا نیا مسلمان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا. کچھ مواخذہ نہیں کیا ان کا، یہاں سے بات چلے جاؤ. اب ان کے دل کے اندر تو یہ بات تھی ایک کہ ہمیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. اور وہ لمبے واقعات میں نہیں پڑھوں گا. پھر اس کے بعد نمبر 2 پھر بنو اس کی باری آ گئی. دوسرا قبیلہ کون تھا بنو قینقاع، بنو نذیر. انہوں نے بھی جو ہے وہی حرکتیں کی. جب انہوں نے یہ حرکتیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الحشر میں اس کا تذکرہ ہے. یہ جو ہے انہوں نے جو باتیں کی تھیں اس کا تھوڑا سا اجمالاً تذکرہ سورہ آل عمران میں. کان لکم فی فیتین التقطا فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین. اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ جو دھمکیاں دے رہے تھے مسلمانوں کو، اس کو ان کو کہا ہے کہ عبرت پکڑو، بدر والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا. لیکن ان کے نکلنے کے بعد پھر سرکشی کہ انہوں نے کی. دوسرا کون تھا بنو نذیر. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سزا کے ساتھ وہاں سے جلا وطن کیا کہ دیکھو جو تم سامان اٹھا کے اپنی سواریوں کے اوپر رکھ سکتے ہو وہ رکھ لو. گھروں کے اندر جو تمہارا سامان ہے، لکڑی ہے، دروازے ہیں، چھتیں ہیں، ان کو اکھاڑ کے لے جا سکتے ہو، لے جا. ایک سواری کے اوپر جو رکھ سکتے ہو، باقی اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اسلحہ اور ان کا قیمتی سامان سارا وہاں رہ گیا اور یہ بھی نکل گئے. یہ اور آگ بھڑک گئی. اب جنگ احد کے اندر جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے جنگ احد کے بعد. اس دوران جنگ احد ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد کے اندر 70 کے قریب صحابہ کرام بھی شہید ہوئے ہیں. اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح جو ہے وہ کس میں بدل گئی تھی؟ شکست میں. وہ مسلمانوں کے جو غلطی ہوئی بڑی مشہور ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. درہ چھوڑ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود. اب جب بنو نذیر کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا تو پھر یہ ایک پورے عرب کے اندر جو ہے انہوں نے یہودیوں نے جو ہے وہ جگہ جگہ جا کر جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکایا، لاوا پکوایا سارا. تو بنو غطفان اور بنو حذیل قبیلہ جو ہے وہ، اور مشرکین مکہ، اور پھر سارے عرب کے قبائل اور یہودی جو یہاں سے جلا وطن ہو گئے تھے وہ تو کر ہی رہے تھے پیچھے سے سپورٹ، ساری مالی مدد بھی کر رہے تھے اور لوگوں کو ابھار بھی رہے تھے. ان حالات میں سارے عرب کے لوگ 10,000 کا ایک عظیم لشکر لے کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کے لیے آ گئے. یہ ہو گیا اسلام کی عمارت کے اوپر. ریاست مدینہ جسے کہتے ہیں، نئی نئی جو ہے وہ دنیا کے اندر وجود میں آئی ہوئی تھی، اس کے اوپر حملہ باہر سے. سمجھ آ گئی بات؟ باہر سے حملہ ہو گیا. اور اندر سے جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ایک قبیلہ بھی پڑا ہے یہودیوں کا. کون سا؟ بنو قریظہ. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا
کہ سارے عرب کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، مسلمان جو ہے ان کی تو پوری تعداد ان کے لشکر کے برابر نہیں ہے، پورے مدینہ کی آبادی اس وقت لشکر کے برابر نہیں تھی، لڑنے والے تو تھوڑے تھے۔ اس عالم کے اندر جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اگلے رکوع میں تذکرہ کیا ہے کہ حالات یہ بن گئے تھے مسلمانوں کے کہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے دل جو ہے وہ منہ کو آ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، جو انصار اور مہاجرین صحابہ اکرام ہیں، اور ساتھ جو نئے اس وقت نئے ساتھ مسلمان ہوئے تھے متبعین، سب کا حال یہ تھا۔ حالانکہ وہ کیا تھے؟ اسلام کی اصل، وہ کیا کہتے ہیں کہ بنیاد اور اسلام کا اصل سرمایہ وہی صحابہ اکرام تھے۔ ان کے ایمان کا اتنا زبردست امتحان ہوا ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ تھا۔ اب باہر سے مسئلہ، اندر سے جو ہے وہ منافقین بھی ملے ہوئے ہیں، منافقین، اور ساتھ یہودیوں کے بنو ان کے قریظہ کی طرف سے بہت خطرہ تھا۔ دوسرا حملہ جو ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اوپر ہوا، اور اس کے اندر دیکھیے ادھر سے حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی آزمائش آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ جاہلی رسومات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ ذرا غور سے سن لیجیے بات۔ اسی لیے سورہ مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذاتی زندگی ہے آپ کو جو براہ راست اٹیک ہے، یا ایھا النبی کے ساتھ 5 دفعہ خطاب ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ سورہ مبارکہ نمبر 1 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے جا کر اسی سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ نمبر، آپ سن لیں بس بعد میں آ جائے گی، آیت مبارکہ نمبر 29 کے اندر پھر کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ اس کے اندر پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا خطاب ہے۔ پھر آگے اگر آپ لوگ جائیں تو پھر آیت مبارکہ جو ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 46 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہ آیت مبارکہ نمبر 45 ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے جائیں آیت مبارکہ نمبر 50 کے اندر آتا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ نمبر جو ہے آپ چاہیے 59 کے اندر تو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یعنی باہر سے کفار کا لشکر اور یہودیوں کے ساتھ مل کے پورا پلان، اور اندر سے جو ہے وہ منافقین اور یہودیوں کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اوپر حملہ۔ اب کیا تھا اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے سن لو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا مقام کیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس امت کے وہ 4 عظیم لوگ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے ان میں حضرت زید بھی شامل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور سمجھے کہ نوجوانوں میں یا بچوں کے اندر جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو اس وقت غلاموں میں تھے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ترتیب کے اعتبار سے یعنی یہ ترتیب اس لیے کی گئی ہے کہ اختلاف نہ ہو، وگرنہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی اس امت کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال پھر غالباً حضرت زید ہیں، پھر علی مرتضیٰ ہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان 4 خوش قسمت افراد میں یہ بھی شامل ہے۔ ان کا زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے والدین کو پتہ چل گیا تھا، یہ بکتے بکاتے وہاں مکہ مکرمہ میں پہنچے تھے۔ غالباً ان کے والد صاحب یا چچا وہاں لینے کے لیے جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے سامنے کر دیا کہ دیکھ لو یہی ہے تمہارا بیٹا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر یہ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ حضرت زید سے انہوں نے بات چیت کی تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی ہے، آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں ہوں مکہ مکرمہ میں، مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ حیات ہیں ماشاءاللہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت ابھی رسول نہیں بنے تھے، یعنی اعلان نہیں کیا تھا آپ نے اللہ کے ہاں، تو آپ اللہ کے رسول تھے، محمد ابن عبداللہ، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس چوائس کے اوپر، اس انتخاب کے اوپر ان کو جو یہ درجہ دیا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے۔ اور بیٹے کے لیے اصول یہی تھا زمانہ جاہلیت کے اندر کہ باپ اور بیٹا جس کو کہ منہ بولا بیٹا قرار دے دیا جاتا تھا وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سالم کو باقاعدہ طور پر مکہ کے اندر کھڑے ہو کر، مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے پاس یہ کہا تھا کہ آج کے بعد سالم میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں گا یا میرا وارث ہوں گا، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں سالم مولائے ابی حذیفہ۔ یہ سالم مولائے ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 4 خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو۔ ہم نے پہلے نمبر پہ نام کن کا ہے؟ انہی کا ہے، سالم مولائے ابی حذیفہ، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ، پھر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ 4 بندے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا ہے کہ ان سے قرآن سیکھو، بلکہ یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح قرآن حکیم کو سیکھنا چاہتا ہے جیسے آج ہی وہ آسمان سے نازل ہوا ہے تازہ تازہ، تو وہ سنیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان سے، انہی میں سالم بھی شامل ہے۔ یعنی یہ ایک بہت اتنا مضبوط اصول تھا زمانہ جاہلیت کا، اس کو توڑنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا تھا، اور خاص طور پر جب آپ اس کو بیٹا کہہ دیتے تو اس کی بیوی کیا بنی؟ وہ تو بہو بن گئی، اور بہو کے ساتھ جو ہے وہ نکاح، وہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بنانا، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہو گئی۔ پھر یہ ایک عرب کے اندر ایک اور بڑی اہم بات تھی کہ وہ اگر کسی کو آزاد بھی کر دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے جو ہے وہ بیٹا غلام نہیں پھر کہا، اپنا بیٹا قرار دے دیا، لیکن غلام آزاد بھی ہو جاتا تھا تو اس کو وہ اسٹیٹس نہیں ملتا تھا۔ لوگوں کے ذہن کے اندر وہ بات نہیں نکلتی تھی، غلام ہی سمجھتے تھے۔ خیر بہرحال جو بھی حالات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی لڑکی بنو ہاشم خاندان کی، اعلیٰ خاندان کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کا فیصلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رشتہ لینے کے جو ہے وہ ان کا رشتہ جو ہے مانگنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رشتہ تو ہو رہا ہے ایک آزاد ہونے والے غلام کے ساتھ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ساری جو جاہلانہ رسمیں تھے وہ ختم کرنا چاہتے تھے لوگوں کے اندر جو ہے کہ بھئی یہ غلام نہیں ہے، اب آزاد ہے، مسلمان ہے، مہاجرین میں سے ہے، اسلام نے اس کو قبول، اسلام اس نے قبول کر لیا ہے، تو اب یہ ساری باتیں چھوڑیے، آپ اس اونچ نیچ کو ختم کیجیے۔ لیکن بہرحال وہ ایک کیا ہے کہ خاندانی باتیں ہیں، ختم نہیں ہوتی جلدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے کو اللہ رب العزت نے بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر توثیق دی کہ جب اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، پھر کسی کے لیے یہ جو ہے وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بارے میں۔ بہرحال حضرت زینب نے اور ان کے بھائیوں نے سر تسلیم خم کیا، نکاح ہو گیا، لیکن وہ جو میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے اس کے اندر حضرت زید یہ محسوس کرتے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ مقام جو ایک شوہر کو ملنا چاہیے یا ان کے دل کے اندر وہ بات نہیں ہے، تو اس چیز کا اظہار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے، تو مجھے بہتر ہے کہ طلاق دے دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ٹھہرو، طلاق نہ دو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سارے کا سارا رشتہ تو ہوا ہے میرے کہنے کے اوپر، میں نے تو وہ تو کی تھی، اور اب یہ جو رشتہ ختم ہو رہا ہے تو اب یہ جو طلاق کا سارا داغ ہے یہ زینب کے اوپر جائے گا، زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر اللہ رب العزت کی مرضی کیا ہے کہ یہ ہو، زید رضی اللہ عنہ طلاق دیں، یہ عورت جو ہے وہ طلاق یافتہ بنے، اور پھر اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تاکہ یہ جو جاہلی رسم ہے کہ منہ بولے بیٹے جو ہے اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیا ہے کہ سارے عرب کے لوگ تو اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور جہاں منافقین بھی ہیں، یہ تو بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوگا، کیسا اللہ کا رسول ہے جس نے اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس پروپیگنڈا کے خدشے کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار جو ہے وہ برملا نہیں کر رہے تھے۔ بات آپ کو سمجھ آئی اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اچھا، دوسری بڑی اہم بات جو اس نکاح کے پیچھے تھی کہ
اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ 4 بیویوں کا قانون بھی بیان کر دیا تھا کہ ایک وقت کے اندر جو ہے وہ 4 سے زیادہ بیویوں سے نکاح، عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نکاح میں 4 عورتیں تھیں، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کون سی بنتی تھی پھر؟ 5ویں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کفار اور منافقین طرف سے پروپیگنڈا ہونا تھا کہ دیکھیے 4 کا قانون بھی قرآن مجید میں نازل ہو گیا ہے، یہ 5ویں بیوی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دباؤ ہوگا، اس واقعے کا بھی اور جو باہر سے حملہ وہ بھی۔ اب آپ سمجھ گئے، جب مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ اور ان کی قیادت، اس کے اوپر ہر طرح کے حملے ہوتے ہیں، اندر سے بھی اور باہر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے یہ ساری ان چیزوں کا خاتمہ فرمایا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی۔ اسی طرح اسی جاتے جاتے اللہ رب العزت نے یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو تم زہار کرتے ہو، خود ہی اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کے برابر قرار دے دیتے ہو، ماں کی طرح قرار دے دیتے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو کہ یہ طلاق ہو گئی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ماں وہی ہے جو اصل میں ماں ہے، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ بھی ختم۔ منہ بولے بیٹے کی حقیقت بھی ختم، ایک دوسرے پہ کوئی وارث نہیں ہو سکتے۔ جب وارث نہیں ہو سکتے تو اس کی بیوی جو ہے وہ عام عورت ہے، طلاق ہو گئی ہے تو شادی ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ہی جو سٹیٹس وہ وہاں پر غلاموں کو، آزاد کردہ غلاموں کو نہیں دیتے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ خود فرمایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی توثیق کر دی کہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ شادی ہونی چاہیے۔ یعنی حکمت کیا تھی کہ پہلے شادی ہو اور اس کے بعد پھر طلاق ہو جائے اور یہ رسم ٹوٹ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جاتے ہوئے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ یہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کر دی گئی تھی، اس کے نتیجے کے اندر انصار اور مہاجرین جب فوت ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے تھے۔ یہ قانون تو خیر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر جنگ بدر کے بعد ہی ختم کر دیا تھا۔ اس کا تذکرہ پھر دوبارہ یہاں پر کر دیا ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ذرا غور سمجھ آ رہی ہے پس منظر اس سورہ مبارکہ کا، کہ یہ جو تم جو ہے وہ قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے قانون میں، کتاب یعنی جو لوح محفوظ میں اور اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونی ہیں، منسوخ ہونی ہیں، تم نے ان کو اختیار کیا ہے تو کرتے رہو۔ تو یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ کر دیا ہے کہ اب مہاجرین اور انصار کے درمیان جو رشتہ داری ہے وہ اب کیا رہ گئی ہے؟ وہ دوستی ہے۔ تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، تم خیر خواہی کر سکتے ہو، ایک دوسرے کو تحفہ دے سکتے ہو، ہبہ کر سکتے ہو، اس کی مدد کر سکتے ہو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ لیکن وارث جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ وہ اصلی ورثاء جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی وہی ہوں گے۔ اس پس منظر کا پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے ان کے بارے میں یہ قانون نازل کر دیا کہ ان کی بیویاں عام لوگوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں۔ جب یہ قانون ہوا نا، بات سمجھ آ رہی؟ یہ قانون جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت ختم ہو گئی، اصل باپ اصل والدہ وہی ہے۔ لیکن یہ بات کہا ہے کہ اللہ کے رسول سے ایسا نہ کہیں سمجھ بیٹھنا کہ زید کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ رشتہ ختم ہونے، اس رشتے کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں کوئی فرق آ گیا۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت باپوں سے کیا، تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بھی خاص طور پر یہ بات ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تکریم اور تشریف کی ہے، بہت زیادہ تکریم کی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ آپ کے لیے یہ قانون پھر یہ بھی نازل کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 4 کا قانون نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت، یہ جو خاص اجازت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ آپ ایک وقت میں اللہ کی اجازت کے ساتھ 1 سے 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں، مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر براہ راست اس کا حملہ ہوا تو پھر کدھر حملہ ہو گیا؟ گھر کے اوپر بھی ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا ایک اور آپ کے اوپر اس دوران جو ہے وہ بڑی آزمائش
آزمائشوں کو اللہ کے رسولوں کے اوپر تو آزمائش آتی ہی آتی ہے، لیکن ایک خاص حالات کے اندر باہر سے حملہ، اندر سے حملہ، اور ادھر سے جو ہے وہ ازواج مطہرات نے بھی جو ہے وہ مطالبہ رکھ دیا ہے کہ جناب دوسروں کی بیویاں جو ہیں ان کے پاس یہ کچھ ہے تو آپ ہمیں بھی دے دیجیے۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ بھی قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ دیکھو جن حالات میں اللہ کے رسول کام کر رہے ہیں میرے نبی، اور یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور دین پہنچانے کا کام ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اس کو سمجھو۔ آپ کی ختم نبوت کا اعلان بھی اسی صورت میں کیا گیا ہے، تو جتنی ذمہ داری اب ان کے اوپر ہے، یہ تو قیامت تک آنے والے آخری فرد کے اوپر تک کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے یہ دین پہنچانا ہے۔ اگر تم چل سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں چل سکتی تو جو دنیا چاہیے لے لو، پھر چلے جاؤ۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اس امتحان میں کامیاب ہوئیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ان بیویوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اب کیا ہے، منتخب شدہ، انتخاب ہو گیا نا ان کا، امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس پروپیگنڈے کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوئے؟ منافقین اتنے جری ہو گئے اس کی وجہ سے کہ انہوں نے عام آنے جانے والی مسلمان عورتوں کے اوپر جو ہے وہ بھی طعن و تشنیع شروع کر دی، ان کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ کا حکم بھی اسی صورت میں نازل فرمایا۔ تو اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک ایک مسلمان کو آنی چاہیے، ہر گھر کے اندر اس کو پڑھا جانا چاہیے، اور ہماری بہو بیٹیوں ماؤں بہنوں کو یہ سورہ مبارکہ خاص اس پس منظر میں پڑھ کے سنانی چاہیے کہ ایمان کے امتحانوں میں اس سے بڑھ کر کیا امتحان ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سخت ترین ایام ہیں۔